الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اسلام کی آمد سے پہلے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول لاگو تھا۔ جس شخص کے پاس طاقت ہوتی وہ جو چاہتا کر گزرتا اور کوئی اس سے روک نہیں پاتا تھا۔ اس طرز عمل نے معاشرے کو اندھیر نگری بنا دیا تھا۔ یتیموں، بیواؤں اور غلاموں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ اغوا عام تھا۔ چوری، ڈاکہ زنی اور حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دینا رواج بن چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ کسی شخص کی چیز اس کی دلی خوشی کے بغیر استعمال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کسی شخص کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ نے سچے مسلمان کا تعارف ان الفاظ میں کروایا: سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ نے سچے مسلمان کی یہ نشانی بھی بیان فرمائی کہ سچا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور جانیں محفوظ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے بے شمار حقوق بیان فرمائے۔ آپ نے ان کی جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت تمام مسلمانوں کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے، اور جسے سلام کیا جائے وہ سلام کا جواب دے۔ سلام دراصل سلامتی کی ایک دعا ہے۔ جب ایک شخص دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ نہ صرف اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے بلکہ اسے یہ پیغام بھی دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام امن کے لیے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو دنیا کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے ساتھ بھی صلح کا ایک معاہدہ کیا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد بھی جنگ کا خاتمہ اور امن کا فروغ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے والوں کو اس عمل سے روکنے کے لیے شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا۔ آپ نے چوری، بدکاری اور شراب نوشی جیسے گھناؤنے افعال کی سزائیں مقرر فرمائیں۔ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے، سود خوری اور جوئے کو حرام قرار دیا۔ آپ نے عرب قبائل میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا۔ ہر انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اس سے بدعہدی اور وعدہ خلافی کو ممنوع قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکی زندگی میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کا سامنا کرتے ہوئے گزارے۔ آپ چاہتے تو فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک شخص سے ظلم کا حساب لے سکتے تھے، مگر آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر کے عفو و درگزر اور امن و امان کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے جہاں تلوار اور طاقت سے کام لیا تو وہاں بھی انسانیت کو اس کی معراج تک پہنچانے، حقوق انسانی میں مساوات، عدل و انصاف اور امن و امان کا نظام قائم کرنے کے عظیم مقاصد کار فرما تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے صحابہ کی ایسی بہترین تربیت فرمائی کہ بعد میں آنے والے حکمران ان کے نقش قدم پر چل کر ملکی و قومی اور معاشرتی سطح پر امن و امان قائم کرتے نظر آئے۔
جس تیزی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا گیا اور ابھی تک اس کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت سے نور اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔